السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. شگو آپا، جن کا اصل نام شگفتہ تھا، ہم 6 عدد بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھیں. اللہ نے انہیں حسن اور ذہانت دونوں ہی چیزیں بڑی فراخ دلی سے عطا کی تھیں. MCS میں گولڈ میڈلسٹ تھیں، 100 لیکچرشپ بھی مل گئی تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی. خوبصورت اور ذہین ہونے کے ناطے رشتے بھی ان کے لیے بہت آ رہے تھے. ان رشتوں میں سے شہباز سہیل کو حسن و ذہانت میں شگو آپا کے مساوی پا کر فٹافٹ ان کی شادی کر دی گئی. شادی کے بعد ان کی گود بھی پہلے سال ہی بھر گئی. ساتھ ہی ان کی مصروفیات بھی بڑھتی چلی گئیں. انہوں نے پہلے ایک کوچنگ سینٹر میں پڑھانا شروع کیا اور پھر خود اپنا ذاتی کمپیوٹر سینٹر کھول کر بیٹھ گئیں. یہ سینٹر صبح سے رات تک اتنی شفٹوں میں کام کرتا تھا کہ لگتا کبھی بند ہی نہیں ہوتا. شروع میں آپا بھی میکے آتی جاتی رہتی تھیں، لیکن سینٹر والے کام میں مصروف ہونے کے بعد ان کے پاس میل ملاقات کی فرصت ہی نہیں رہی. مجھ سے بڑی اور خود سے چھوٹی درمیان کی 3 بہنوں کی شادی میں شرکت بھی انہوں نے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کی. البتہ ہر بار تحائف پہلے سے زیادہ قیمتی دیے. بھائی ہمارا سب سے چھوٹا تھا. متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ماں باپ کے لیے ایک کے بعد ایک بیٹی کی شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. چنانچہ شگو آپا کے بے حد مالی تعاون پر اماں ابا دونوں ان کے مشکور تھے اور دل کھول کے انہیں دعائیں دیتے تھے. باقی سب بھی ان کی بہت تعریف کرتے تھے. شگو آپا نے خود کو ایک مثال بنا ڈالا تھا. ترقی کے لیے اتنی محنت تو مرد بھی نہیں کرتے جتنی وہ کرتی تھیں. ذاتی گھر، گاڑی اور بیٹی کے لیے شہر کے مہنگے ترین اسکول کا انتخاب، یہ سب ان کی روز و شب کی محنت کے بدلے ہی تو ممکن ہو سکا تھا. اتنی کامیابیوں کے لیے یقیناً وہ سراہے جانے کے لائق تھیں. لیکن ایک میں تھی جو ان کی ترقی کی خبریں سن کر خوش ہونے کی بجائے جل بھن جاتی تھی. اب بھی ایسا ہی ہوا. شگو نے گاڑی لے لی ہے. شہباز میاں کے ساتھ 12 بجے کے قریب آئی تھی. کہنے لگی، اماں آج آپ کی خاطر کالج سے جلدی چھٹی لے کر آئی ہوں. پچھلے ہفتے ابیہ سے بات ہوئی تو اس نے بتایا آپ کے جوڑوں کی تکلیف بڑھ گئی ہے. میں نے آپ کے لیے اسپیشلسٹ سے ٹائم لے رکھا ہے. چلیں چل کے چیک اپ کروا ڈالیں. میں نے لاکھ انکار کیا لیکن اس نے ساتھ لے جا کے ہی دم لیا. واپسی میں دونوں میاں بیوی چھوڑنے بھی خود آئے. میں نے کہا بھی کہ کھانا کھا کر جانا، مگر راضی نہیں ہوئے. ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے شگو غریب کے پاس. میں تو ترس کے رہ جاتی ہوں کہ کبھی جی بھر کے اپنی بچی کی شکل دیکھ سکوں. اماں کے لہجے میں ممتا بھری محبت تھی اور وہ میری دلی کیفیت سے بے خبر اپنی سنائے جا رہی تھی. میرے کھانا کھاتے ہاتھ خود بخود سست پڑ گئے اور کھانے سے جیسے ایک دم میری رغبت ختم ہو گئی. مزید رہی سہی کسر دروازے سے داخل ہوتی خالہ سغرا نے پوری کر دی. یہ کون؟ انہوں نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ کا چھجا سا بنا کر مجھے گھورا اور گویا بمشکل شناخت کے مراحل طے کرنے کے بعد بولی، اچھا اپنی ابیہ ہے. کالج جا کر تو بالکل ہی ماٹھی ہو گئی ہے. 4 مہینے پہلے میرا چکر لگا تو رنگت اتنی گہری نہیں تھی. کوئی نہ تھا جو خالہ سغرا کو ان کے بے لاگ تبصرے سے روک سکتا. میں بھی بس خاموش واک آؤٹ ہی کر سکتی تھی. چنانچہ برتن سمیٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی. ادھر اماں خالہ سغرا سے کہہ رہی تھی، گرمی بھی تو بہت پڑ رہی ہے نا، بسوں کے دھکے کھا کر کالج آتی جاتی ہے اس لیے کملا گئی ہے. تو کاہے کو اسے کالج میں داخل کروا دیا، گھر بٹھا کے پرائیویٹ BA کروا لیتی. تم کو تو بری بے شک لگے گی میری بات، لیکن تم جانتی ہو کہ میں ہوں زبان کی صاف، جو ہے سامنے کہتی ہوں. یہ تمہاری چھوٹی جو ہے نا، باقی 4 سے بالکل الگ ہے. شگو کی تو چلو بالکل ہی الگ بات تھی، لیکن باقی تینوں بھی اچھے نقوش اور صاف ستھری رنگت کی تھی، اس لیے آسانی سے اٹھ گئیں. پر اس کا بڑ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا.
میری مانو تو اسے گھر بٹھا کے پرائیویٹ پڑھوا لو اور کچھ ٹوٹکے ووٹکے استعمال کرواؤ۔ رنگت نکل گئی تو کچھ نہ کچھ آسرا ہو جائے گا۔ ابھی شگو آپا کی نئی گاڑی خریدنے کی خبر کی جلن ہی باقی تھی کہ سغرا خالہ کا یہ بے لاگ تبصرہ سر تپا جھلسا گیا۔ دل چاہا کہ باہر نکل کر انہیں اتنی کھری کھری سناؤں کہ دوبارہ یہاں قدم نہ رکھیں، لیکن اماں کے ڈر سے خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ اب تو بچی نے داخلہ لے لیا ہے، 20 سال میں کیا رکاوٹ ڈالوں؟ آپ دعا کرتی رہا کریں، اللہ نے چاہا تو اس کے نصیب کا جوڑ بھی مل ہی جائے گا۔ اماں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے عاجزی سے انہیں جواب دیا تو مجھے مزید پتنگے لگ گئے۔ دعا کی کیا کہتی ہو ساجدہ؟ وہ تو میں سب بچیوں کے لیے کرتی ہوں، اور تمہاری بیٹیوں کے لیے تو میں نے صرف دعا ہی نہیں کی بلکہ کوششیں بھی کی ہیں۔ اپنی ابیہ کے لیے بھی پیچھے نہیں رہوں گی۔ وہ اپنی ابیہ تو ایسے بولتی تھی جیسے مجھ سے وہ بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ وہ بامعاوضہ محبت ہے جو وہ محلے کی ہر جوان لڑکی سے جتاتی ہیں، آخر رشتے کروانے والی جو ٹھہری۔ پھر خالہ سغرا کی باتوں نے میرا موڈ خاصا آف کر دیا تھا، اس لیے وقتی طور پہ شگو آپا کی گاڑی والی خبر میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن بہرحال یہ خبر ایسی نہیں تھی جسے میں زیادہ دیر تک بھولے رہتی۔ گھنٹے بھر بعد مجھے اس خبر کا خیال آیا اور برداشت نہ ہوا تو شگو آپا سے چھوٹی آفے آپی کا نمبر ملا ڈالا۔ اماں ابا کماری لڑکیوں کے پاس موبائل کی موجودگی کے قائل نہیں تھے، اسے میں آج کے دور میں بھی لینڈ لائن پہ ہی گزارا کرتی۔ نمبر ملانے کے بعد کافی دیر تک بیل جاتی رہی، پھر جا کر بڑی مشکل سے آفے آپی کی ہامتی کامتی آواز سنائی دی۔ آپ کیا کسی ریس میں حصہ لے کر آ رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جب سے شادی ہوئی ہے مانو ریس ہی لگائی ہوئی ہے، تم سناؤ؟ انہوں نے قدرے بیزاری سے جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس آپ کو ایک خبر سنانے کے لیے فون کیا تھا۔ کیسی خبر؟ ان کی بیزاری قدرے کم ہوئی اور لہجے میں تجسس در آیا۔ شگو آپا نے نئی گاڑی خرید لی ہے، آج کالج سے واپسی پہ آئی تھی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ، اماں کا کسی اسپیشلسٹ سے چیک اپ کروانے کے لیے آئی تھی۔ میں نے بریکنگ نیوز نشر کی۔ ہاں بھائی، ان کی کیا بات ہے، وہ ایک چھوڑو دو گاڑیاں لے سکتی ہیں اور میاں کو بھی انگلیوں کے اشاروں پہ نچا سکتی ہیں۔ آخر اپنا کما رہی ہیں، اپنا کھا رہی ہیں۔ یہ تو ہم ہی احمق تھے جو انٹر کے بعد گھر سنبھال کے بیٹھ گئے۔ اور پھر اماں ابا نے اللہ میاں کی گائے کی طرح جس سے چاہا بیاہ دیا۔ آفیہ ابا نے فوراً حسرت ناک لہجے میں جوابی تبصرہ کیا۔ کہنے کی تو بات نہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں ہم سب سے زیادہ ناکامی تھی، اور اپنے جس انٹر کے بعد گھرداری سنبھالنے کا رونا رو رہی تھی اسے بھی کبھی کلیئر نہیں کر سکی تھی، اور اماں نے بار بار سپتی کی فیسیں جمع کروانے سے بیزار ہو کر انہیں گھرداری کے دھندوں میں الجھا دیا تھا۔ ظاہر ہے آفے آپی سے اپنی صاف کوئی کا مظاہرہ کر کے آبیل مجھے مار نہیں کہہ سکتی تھی، چنانچہ ذرا سی ہمدردی کر لینا ہی مناسب تھا۔ کیا بات ہے، آپ اتنی خفا کیوں لگ رہی ہیں؟ اشفاق بھائی سے کوئی لڑائی وغیرہ ہو گئی یا بچوں نے ستایا ہے؟ چھوڑو تم ان کو، باپ اور بچے سب ایک جیسے ہیں، مل کے جینا حرام کیا ہوا ہے میرا۔ سب کو مفت کی کنیز ملی ہوئی ہے، صبح جاتے ہوئے کسی خانزامے کی طرح مجھے اپنی اپنی پسند کی ڈش نوٹ کروا جاتے ہیں، 4 طرح کے کھانے تیار کرتے ہوئے تو کبھی کسی کی شرٹ استری کرنے کے لیے مجھے دوڑ لگانی پڑتی ہے، کبھی کسی کی گم شدہ پینٹ تلاش کرنی ہے۔ کام والی ماسی اتنی نمک حرام ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے نہ پھروں تو آدھا کچرا کمروں میں ہی چھوڑ کے نکل جاتی ہے۔ اس پر سودا سلف لانے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ ابھی بازار سے آ کے بیٹھی ہوں، دھوپ میں سبزی گوشت والوں کے درمیان پھر پھر کے بی پی لو ہو گیا ہے۔ میاں صاحب خود تو اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے نکل جاتے ہیں، پیچھے میں رکشے ٹیکسیوں میں خوار ہوتی پھروں۔ انہوں نے اپنی داستان سناتے سناتے بھرپور خفگی کا اظہار کیا۔ شکر کریں آپا، رکشہ ٹیکسی افورڈ کرنے کے قابل ہیں۔ اشفاق بھائی کھلے دل کے ہیں، آپ پہ شک نہیں کرتے، خرچہ بھی کھلا دیتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو بیچاری عورتوں کی اکثریت گروسی کے چکر میں پیدل یا بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے خوار ہوتی ہے۔ میں نے ان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور مزید تقریر جاری رکھتے ہوئے بولی، آپ برا نہ مانیں تو سچ کہوں آپی،
آپ بہت سی عورتوں کے مقابلے میں خاصی خوش قسمت ہیں۔ ذرا شگو آپا کو ہی دیکھیں، صبح سے رات تک پیسہ کمانے کی دھن میں کیسی خوار ہو رہی ہیں کہ اپنوں سے ملنے تک کی فرصت نہیں۔ آج اتنے دنوں بعد یہاں آئی تھیں، لیکن یہ نہیں ہوا کہ میرے کالج سے واپس آنے تک رک جاتی۔ کب سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے ملال کو آخر زبان دے ہی دی۔ میں بھی یہی کہوں گی میری بہنا کہ تم مانو نہ مانو، لیکن شگو آپا میرے مقابلے میں پھر بھی بہتر ہیں۔ اب دیکھو کیسے وہ اپنی مرضی سے آئیں اور اماں کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئیں۔ ان کے میاں کی مجال تھی کہ ان کے حکم کے آگے چوں بھی بولتے۔ دوسری طرف ہمارے میاں ہیں۔ پچھلی بار اماں عثمان کے ساتھ ملنے آئی تھیں تو واپسی میں نے اشفاق کی 1000 خوش آمدیں کر لیں کہ اماں اور عثمان کو گھر چھوڑ آئیں، لیکن مجال ہے وہ آدمی ٹس سے مس ہوا ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ میرے دل پر اس وقت کیا گزری جب عثمان گھر سے اتنی دور جا کے رکشہ ڈھونڈ کے لایا اور وہ اور اماں رکشے میں گھر واپس گئے۔ سچ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ گھر کے پورچ میں کھڑی کرولا کو آگ لگا دوں، لیکن کیسے لگاتی؟ وہ تو میاں کا مال تھا جس میں میرا حق بس اسی صورت ہوتا ہے کہ جب وہ تسلیم کریں۔ انہوں نے اپنا دکھ بیان کیا تو میں مزید اپسیٹ ہو گئی۔ شگو آپا کے لیے محسوس کیے جانے والے دکھ میں آفی آپی کا دکھ بھی شامل ہو گیا۔ آپ سوچے ہوں گے شگو آپا کو بھلا کیا مسئلہ ہے؟ تو جناب ان کا مسئلہ بھی ان کے میاں ہی ہیں۔ خوبصورت، پڑھے لکھے اور اچھی جاب والے شہباز بھائی نے شادی کے بعد مشکل سے 1.5 سال تک ہی ملازمت کی اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ گئے۔ جی ہاں، وہ مردوں کی اس قسم میں سے ہیں جو فطرتاً نہ کھٹو ہوتے ہیں۔ اچھا خاندانی پس منظر، تعلیم اور شکل و صورت رکھنے والے شہباز بھائی میں یہ عیب تھا کہ وہ ٹک کے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ ماں باپ نے ان کی طبیعت کا یہ لاابالی پن دیکھا تو شادی کو ہی آخری نسخہ سمجھتے ہوئے آپا کو ان کے لیے بیاہ کر لے گئے۔ زمانہ شناس ماں باپ نے یہ عقل مندی دکھائی کہ بہو ڈھونڈتے ہوئے محض شکل و صورت پہ توجہ نہیں دی، بلکہ یہ بھی خیال رکھا کہ لڑکی ایسی ہو جو برے حالات میں گھر کو سنبھال سکے۔ یوں شادی کے 1.5 سال بعد ہی گھر کی کل ذمہ داری آپا کے شانوں پہ آ گئی اور وہ پچھلے 13 سالوں سے یہ ذمہ داری اس خوبی سے نبھا رہی تھیں کہ مجھے شہباز بھائی کی قسمت پہ رشک آتا تھا۔ ان کے تو نصیب جاگ گئے تھے۔ خوبصورت اور کماؤ بیوی جس کے دم سے وہ زندگی کی ساری لگژری سے لطف اٹھا رہے تھے اور آج بھی ویسے ہی تر و تازہ تھے جیسے 13 سال قبل شگو آپا کو بیاہ کر لے جاتے وقت تھے۔ ہاں، آپا ضرور اتنے سالوں میں مجھے تھکی تھکی سی کمزور لگنے لگی تھی، لیکن سب یہی کہتے تھے کہ شگفتہ بہت ایکٹیو اور سمارٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی رائے درست ہو، لیکن میں آپا سے بے حد محبت کرنے کی وجہ سے ان کے لیے ہر وقت کڑتی رہتی تھی۔ سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپا نے ہمیشہ میرے بہت لاڈ اٹھائے تھے، اور جب میں اپنی اتنی پیاری بہن کی صورت دیکھنے کے لیے ترس جاتی تھی تو شہباز بھائی پہ ڈھیروں غصہ آتا تھا۔ حالانکہ وہ ہمیشہ مجھ سے اچھی طرح پیش آتے تھے، لیکن میرے نزدیک ان کی اس خوش اخلاقی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بیوی کی کمائی کھانے والے کو اس کے میکے والوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہی تھا، جیسے آج وہ اماں کو نئی کار میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے اور یہ نئی کار میرے اعصاب پہ سوار ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس کی خریداری میں خرچ ہونے والے لاکھوں روپوں کے لیے میری بہن نے کولہو کے بیل کی طرح دن رات محنت کی ہوگی۔ جانے کب سے وہ بیچاری پوری نیند بھی نہ سوئی تھی، کسی تفریح کے لیے نہیں گئی تھی اور انہیں اپنی پسند کی کوئی رومانٹک فلم دیکھنے یا ناول پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا۔ خیالات کی یلغار میں گھری میں کچن میں پہنچ گئی۔ پہلے فریزر سے قیمہ نکال کے رکھا، پھر چائے کا پانی چڑھایا۔ عثمان کے اکیڈمی جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ چائے تیار ہونے تک میں نے پاپڑ بھی تل لیے۔ پاپڑوں کے ساتھ چائے نوش کرنے کے بعد عثمان اکیڈمی چلا گیا اور میں اماں کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابیہا سالن چڑھا دو بیٹا، اپنے ابا کا پتہ ہے نا کہ مغرب کے فوراً بعد کھانا چاہتے ہیں، اگر دیر ہو جائے تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اماں نے 2-4 منٹ میں ہی
مجھے ٹوک دیا تو میرا موڈ خراب ہونے لگا۔ ابھی مغرب میں بہت دیر ہے اماں، میں نے انہیں احساس دلایا۔ گرمی کے دن ہونے کی وجہ سے مغرب واقعی دیر سے ہو رہی تھی۔ پھر بھی بیٹا تم چڑھا دو، وقت سے پہلے ہی کھانا تیار ہو جائے تو اچھا ہے۔ ہبڑوں تبڑوں میں ڈھنگ کا پکتا بھی نہیں ہے، اور تمہارے ابا بگڑنے لگتے ہیں، تھوڑا سا کوئی مرچ مسالہ اوپر نیچے ہو جائے۔ میں آج اسپتال جا کے بہت تھک گئی ہوں، ورنہ خود ہی وقت سے پکا لیتی۔ اس بار انہوں نے میرے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، اس لیے مجھے کچن کا رخ کرنا پڑا۔ خود اماں نے تکیے سے کمر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ہمیشہ سے انہیں ابا کا بہت خیال رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابا بھی ہم لوگوں کے لیے دن رات محنت کرتے تھے، لیکن ان میں ذرا نازک مزاجی تھی، اور خلاف مزاج کسی بھی بات پہ فوراً برہم ہو جاتے تھے۔ اس لیے سب کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسا کوئی کام نہ ہونے پائے جو ابا کی مرضی کے خلاف ہو۔ کچن میں آنے کے بعد میں نے کیما چڑھایا اور چائے کے برتن دھونے کے بعد آٹا گوندھ کے رکھا۔ روٹیاں میں بالکل ابا کے آنے کے وقت پہ ہی پکاتی تھی تاکہ تازہ اور گرم رہیں۔ آٹے کا پیالہ فریج میں رکھنے کے بعد میں نے چولہے کی آنچ دھیمی کی اور خود باہر تک پہ آ بیٹھی۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے اندر جا کے فون اٹھایا۔ دوسری طرف مجھ سے بڑی والی سونیا تھی، جس کی شادی بھی پچھلے سال ہی ہوئی تھی۔ اماں کہاں ہیں؟ مجھ سے سلام دعا کرنے کے بعد اس نے اماں کے بارے میں پوچھا۔ میرے خیال میں سو گئی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ خلاف معمول جوڑوں کا درد گرمیوں میں بھی تنگ کر رہا ہے۔ آج شگو آپا اور شہباز بھائی انہیں کسی اسپیشلسٹ کے پاس بھی لے گئے تھے۔ لگتا ہے اس کی دوا سے کچھ آرام ہے جو وہ اس وقت سو گئی ہیں، ورنہ آج کل تو رات کو بھی ڈھنگ سے نہیں سو پاتی۔ میں نے قدرے تفصیل سے اس کے سوال کا جواب دیا کہ مبادا وہ اماں کو نیند سے جگانے کی فرمائش کر ڈالے۔ وہ ہم بہنوں میں سب سے زیادہ بے صبری اور نازک مزاج تھی، اور عموماً اپنے مطلب ہی کی بات کرتی تھی۔ اچھا، آپا آئی تھی شہباز بھائی کے ساتھ؟ کتنے اچھے لگتے ہیں نا وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے۔ شہباز بھائی پر تو لگتا ہے وقت نے کوئی اثر ہی نہیں ڈالا، پہلے سے زیادہ ینگ اور ڈیشنگ لگنے لگے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ اماں کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرتی، آپا اور شہباز بھائی کے کپل کے بارے میں رائے زنی کرنے لگی۔ اصل میں آپا کے بعد ہم بہنوں میں وہی سب سے زیادہ خوش شکل تھی۔ اسے فلمیں دیکھنے اور رومانوی ناول پڑھنے کا بڑا چسکا تھا، اور اس کے ذہن میں لائف پارٹنر کے طور پر کوئی فلمی سا ہیرو ہی بسا ہوا تھا۔ لیکن اس کی شادی ہو گئی 16 گریڈ کے ایک ہائی اسکول ٹیچر سے، جو عمر میں اس سے کم و بیش 10 سال بڑے تھے۔ عمر کے اس فرق کو اس لیے اہمیت نہیں دی گئی تھی کہ باقی ہر اعتبار سے رشتہ اچھا تھا۔ سب سے بڑھ کر سہیل بھائی کا خاندان بہت مختصر تھا۔ وہ اکلوتے تھے اور ان کے والد ہی حیات تھے۔ سونیا کے مزاج میں ذرا تیزی تھی، اس لیے اماں کا خیال تھا کہ اس کے لیے لمبی چوڑی بھری پوری سسرال کو نبھانا مشکل ہوگا۔ ہوتا ہے نا، سب بہن بھائیوں کا مزاج مختلف ہی ہوتا ہے، اور ماں باپ اولاد کے رشتے کرتے ہوئے اولاد کا مزاج ضرور مد نظر رکھتے ہیں۔ سہیل بھائی نے اسے اچھی طرح رکھا ہوا تھا، لیکن میں نے کئی بار نوٹ کیا تھا کہ اس کے ذہن پر سوار فلمی ہیرو کا بھوت سال بھر میں بھی نہیں اتر سکا تھا۔ ینگ اور ڈیشنگ تو نظر آنا ہی ہے انہوں نے، وہ کون سا کھانے کمانے کی فکر میں اپنی ہڈیاں گلا رہے ہیں۔ سارا بوجھ تو بیچاری آپا نے اٹھا رکھا ہے۔ سونیا کے تبصرے پہ میں نے جل کر کہا تو وہ اپنی فطری بدلحاظی سے بولی، یہ تو پھر آپا کا قصور ہے، کیوں میاں کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے؟ ڈرتی ہوں گی کہ کہیں چوں چرا کرنے سے اتنا خوبصورت شوہر ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ فضول بکواس مت بولا کرو ایسی باتیں، تمہارے سر پر تو ہمیشہ خوبصورتی کا بھوت سوار رہتا ہے۔ اگر شہباز بھائی خوبصورت ہیں تو کیا آپا گری پڑی ہیں؟ آج بھی کسی محفل میں چلی جائے نا تو سب سے الگ چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں، لیکن تم اپنی ناپختہ سوچوں میں گھری کچھ دیکھ ہی رہی ہو تو نا۔ میاں بیچارے تمہارے اسکول کے بعد ٹیوشنز کے درمیان گھرے تمہاری سہولت اور آرام کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تم ان کی کمائی پہ عیش کرتی، دن رات بستر پہ براجمان فلموں اور رسالوں سے لطف اٹھاتی ہو، اور پھر اس بات پہ آہیں بھرتی ہو کہ تمہارا شوہر فلاں ہیرو جیسا سمارٹ اور ینگ کیوں نہیں ہے۔
چھوڑ دو یہ بچگانہ خیالات اور فضول قسم کی حرکتیں. بہت امیچور سوچے ہیں تمہاری ابھی تک، جبکہ اب تم خود ماں بننے والی ہو. ذرا تو سمجھدار بنو. میں دوپہر سے ہی بھری پڑی تھی. سونیا کی باتوں نے تو جیسے بالکل ہی میرا فیوز اڑا دیا. باتیں تو وہ شروع سے ہی اتنی بدلحاظی کی اور بچگانہ کرتی تھی، لیکن اب میری برداشت کا لیول بھی کم ہوتا جا رہا تھا. سو اچھی طرح اس کی طبیعت صاف کی اور کھٹ سے اللہ حافظ کہے بنا فون بند کر کے کچن کی طرف دوڑی کہ کہیں قیمہ جل جانے سے گھر میں نقص امن کا اندیشہ نہ ہو جائے. اور پھر کچھ روز بعد ستارہ بجیا میرے لیے اپنی پھوپھی ساس کے صاحبزادے کا رشتہ لے آئیں. بجیا کے سسرال والے زیادہ تر دکاندار قسم کے لوگ تھے. خود ان کے میاں اور سسر مل کر اپنا جنرل سٹور چلاتے تھے، جبکہ جن موصوف کا وہ میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھیں وہ خیر سے مکینک تھے اور بقول ستارہ بجیا کے بہت اچھا کماتے تھے. آخر تمہیں اعتراض کیا ہے اس رشتے پر؟ ستارہ بجیا نے کڑے تیوروں سے مجھے گھورتے ہوئے کوئی 10ویں بار یہ سوال کیا اور ایک بار پھر اپنے لائے ہوئے رشتے کی خصوصیات گنوانے لگی. اچھا خاصا شریف لڑکا ہے، اپنا کاروبار ہے، بہنوں کی شادی سے فارغ ہو چکا ہے، گھر میں صرف ماں باپ اور ایک چھوٹا بھائی ہے. مزے سے رہوگی تم وہاں. مجھ سے پوچھو کیسے اتنی بڑی سسرال کے جھنجھٹ سے نمٹتی ہوں. شادی کے 7 سالوں میں پوری 4 نندیں نمٹائی ہیں. ان کا جہیز جوڑنے کے چکر میں کتنی بار اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑا ہے، اب تو یہ گنتی بھی یاد نہیں رہی. سسر، میاں صاحب اور اسکول کالج میں پڑھتے 3 دیوروں کو حسب منشا ناشتہ کروا کر ٹفن سمیت گھر سے روانہ کرنے میں صبح صبح کیسی گھن چکر بن کے رہ جاتی ہوں یہ مجھے ہی پتا ہے. پھر جب بیاہی نندیں میکے آتی ہیں تو ان کی اور ان کے شوہروں کی خاطرداریوں میں جو پریڈ لگتی ہے وہ الگ. کبھی کبھی تو رونا آ جاتا ہے کہ اپنے بیچارے بچوں کو ہی ڈھنگ سے دیکھ نہیں پاتی. مصروفیات میں ان کی فرمائشیں پوری کرنا یاد نہیں رہتا، بلکہ چڑچڑاہٹ میں الٹا وہ بیچارے ہی زد پہ آ جاتے ہیں. مجھے قائل کرنے کے چکر میں وہ زور و شور سے اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئی. اس فن میں تو مجھے لگتا تھا کہ ساری خواتین یکساں مہارت رکھتی ہیں کہ ذکر کوئی بھی چل رہا ہو آخر کار اپنی مظلومیت اور مصائب کا رونا رونے کا موقع تلاش کر ہی لیتی ہیں. جیسا کہ اس وقت ستارہ بجیا کے چہرے پر دنیا بھر کا دکھ سمٹ آیا تھا. میں آپ کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں بجیا، لیکن آپ کے تجربے کی روشنی میں آپ کے پھپھی زاد دیور کو قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. ان کی تقریر کے اختتام پر کہے گئے میرے اس جملے نے انہیں بھنا کے رکھ دیا. کیوں؟ کیا خرابی نظر آتی ہے تمہیں جمشید میں؟ انہوں نے ایک بار پھر اپنا وہی سوال دہرایا. تو آخر کار میں نے مسٹر جمشید کی برائیں گنوانے کے لیے کمر کس ہی لی، ورنہ عموماً میں اس طرح کی عیب جوئی سے گریز ہی کرتی ہوں. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ ان موصوف نے میٹرک تک نہیں کر رکھا. دوسرے بہت ہی فضول قسم کے حلیے میں رہتے ہیں اور تقریبات تک میں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ بندہ مکینک ہی ہے. چلو مکینک لگنے میں بھی کوئی برائی نہیں، لیکن وہ تو شکل سے ہی نہایت احمق اور ہمنک لگتے ہیں. اعتماد نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے اندر. کوئی لڑکی قریب جا کر 2-4 باتیں کر لے تو چھوئی موئی کی طرح ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کم از کم میں ایسے آدمی کو اپنے شوہر کے طور پہ ہرگز قبول نہیں کر سکتی. بجیا کی نندوں کے پے در پہ ہونے والی شادیوں میں شرکت کرنے کی وجہ سے میں ان کے سسرالی خاندان سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی. چنانچہ انہیں نہایت آرام سے جمشید صاحب کا حد و دربہ بیان کر ڈالا. ساری بے تکی باتیں ہیں. مرد کی تعلیم سے زیادہ کمائی دیکھی جاتی ہے. تمہیں کیا اس سے انگریزی ناول پڑھوا کے سننے ہیں یا شاعروں کے کلام کی تشریح کروانی ہے جو تعلیم کی کمی کا بہانہ بنا رہی ہو؟ شادی کے بعد میاں بیوی میں کرنے کو 4-5 باتیں ہی بچتی ہیں. کوئی بیٹھ کے نا اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا. بیچارہ کم عمری میں کمانے کی فکر میں لگ گیا تھا، اس لیے پڑھ لکھ نہیں سکا. شریف طبیعت کا مالک ہے، اس لیے لڑکیوں سے زیادہ فری نہیں ہوتا. اور رہی حلیے کی بات تو وہ تو بیوی بدل ہی دیتی ہے نا. تم ڈھنگ سے سلیقے سے رکھو گی تو سیکھ لے گا وہ بھی طور طریقے. انہوں نے میرے سارے اعتراضات کے پرخچے اڑا دیے. پلیز بجیا، میرا شوہر کو پالنے پوسنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. آخر میرا تحمل جواب دینے لگا.
لیکن مجھ سے زیادہ ان کا خب جواب دے گیا۔ یہ کس انداز میں بات کری ہو تم؟ کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ ہم دیکھنے میں تم سے 1000 گنا اچھے تھے، لیکن اماں ابا نے جہاں کہا وہاں سر جھکا دیا، کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور تم ہو کہ ایسے بحث کیے جا رہی ہو کہ جانے کہاں کی حور پری ہو۔ ہوش کے ناخن لو بی بی، ہوش کے ناخن۔ یہ جو رشتہ تمہارے لیے آ گیا ہے وہ بھی صرف میری وجہ سے آیا ہے۔ میرے سسرال میں اتنے اچھے طریقے سے نباہ کرنے پر میری پھوپھی ساس نے تمہارے لیے بات کر ڈالی کہ میری بہن ہو تو میری ہی طرح کے طور طریقے ہوں گے، ورنہ جمشید کے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ اس بار انہوں نے میری ہی ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اس صورت میں تو یہ شادی بالکل ہی نامناسب رہے گی بجیا، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں آپ جیسی نہیں ہوں۔ مجھے حق کو حق سمجھنا اور کہنا آتا ہے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ کس رشتے کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ مجھ میں آپ کی طرح سسرال میں نمبر بنانے کی خاطر اپنے بچوں کو نظر انداز کرنے اور خود کو ڈپریشن میں مبتلا رکھنے کی صلاحیت نہیں، اور اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ بظاہر بڑی مضبوطی سے انہیں جواب دے کر میں کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اندر کیسی ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی یہ تو میں ہی جانتی تھی۔ سغرا خالہ نے میری شکل و صورت پہ تبصرہ کیا تھا تو تکلیف ہوئی تھی، لیکن تکلیف کی انتہا کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہو رہا تھا۔ شکل اچھی نہ ہونے کا کیا یہ مطلب تھا کہ میں اپنے تمام بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دی جاؤں؟ جمشید شکل میں مجھ سے بھی کیا گزرا تھا، اس کا قد بھی چھوٹا تھا، لیکن اس کے لیے انکار کرتے ہوئے میں نے یہ خامیاں نہیں گنوائی تھی، کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن کیا میں یہ خواہش بھی نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر تھوڑا تعلیم یافتہ اور با تہذیب ہو؟ بے شک مجھے اس سے ادب اور شاعری پہ تقریریں نہیں کروانی تھی، لیکن وہ اس لائق تو ہوتا کہ میری بات سمجھ سکتا، میرے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی بن سکتی، میرے کسی خوبصورت جملے یا شعر سنانے پہ کم از کم بے وقوفوں کی طرح منہ پھاڑے مجھے نہ دیکھتا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس قسم کے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی صورت میں میرے اپنے اندر سے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن میری سگی بہن نے مجھے میری اوقات جتا دی تھی۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کیونکہ میں کم صورت ہوں، اسے اپنے لیے زندگی کے ساتھی کے انتخاب کے لیے بھی کسی قسم کی خواہش رکھنے کی حقدار نہیں۔ کیا سچ مچ ایسا ہی تھا؟ اپنے اندر اٹھتے سوالوں کے جواب کی تلاشی میں میں اتنی گمسم ہوئی کہ میرے انکار پر تھوڑی سی ناراض اماں بھی بکلا اٹھی۔ معاملہ کیونکہ میرا تھا اس لیے انہوں نے شگو آپا سے مدد طلب کی۔ میری خاطر وہ اپنی ہزاروں مصروفیات میں سے وقت نکال کر آ بھی گئی۔ کیا بات ہے ابیہ بیٹا، کیوں سب کو پریشان کیا ہوا ہے؟ اماں پریشان ہیں کہ ان کی چہکتی بلبل کو کیا ہوا ہے، اور تو اور عثمان بھی فون کر کے مجھ سے کہہ رہا تھا پتہ نہیں ابیہ کو کیا ہو گیا ہے، آپ آ کر ذرا اس کا موڈ تو بحال کر دیں۔ اور میں تمہاری خاطر دوڑی چلی آئی۔ انہوں نے اپنے نرم ملائم مہربان اور شگفتہ لہجے میں بولنا شروع کیا تو میرا دل بھر آیا، اور ان کے سینے سے لگ کے بہت سے آنسو بہانے کے بعد میں نے سارا قصہ ماں اپنے شکووں کے ان کے گوشے گزار کر دیا۔ وہ پوری توجہ سے سنتی رہیں۔ میرے خاموش ہو جانے پر انہوں نے لب کشائی کی۔ ستارہ سے میری بات ہوئی تھی، مجھ سے بھی اس نے کچھ اسی قسم کی باتیں کی تھیں، لیکن میری گڑیا تم اس کی نیت پہ شک نہیں کرو، وہ بہن ہے اور تمہارے لیے ہرگز برا نہیں چاہتی۔ قصہ بس اتنا ہے کہ حالات کے مطابق اس نے تمہارے لیے جو مناسب سمجھا وہ پیش کر دیا۔ اصل میں ملنے جلنے والوں کی اکثریت نے تمہاری کمصورتی کو جتا جتا کر اماں کو کچھ اس طرح ہلا دیا ہے کہ وہ ہر وقت تمہاری فکر میں ہی مبتلا رہتی ہیں، اور ان کی اس فکر مندی کو دیکھتے ہوئے ہی ستارہ کو جمشید کا رشتہ بہت مناسب لگا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا ہے، لیکن تمہارے اعتراضات بھی بے جا نہیں اور غیر اہم بھی نہیں ہے۔ تم نے اپنی عمر اور تجربے کے اعتبار سے جو کچھ کہا وہ بھی درست ہے۔ ہاں، ستارہ کو غصے میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا، اسے خود بھی اپنے رویے کا احساس ہے۔ فون پر مجھ سے شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی،
لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی غم تھا کہ تم زندگی میں سمجھوتے کی اہمیت سے نا آشنا ہو۔ سمجھوتا ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن عورت کے حصے میں یہ ضرورت سے زیادہ ہی دخیل ہو جاتا ہے۔ میں اپنی ذات پہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن اس وقت اپنی مثال ضرور دینا چاہوں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو اور میرے لیے کتنا کرتی رہتی ہو۔ مجھ تک ہر خبر پہنچتی ہے، لیکن اس لیے ٹال جاتی ہوں کہ وقت تمہیں خود سب کچھ سمجھا دے گا۔ تم ذرا چھوٹی تھیں، اس لیے تمہیں میری اور شہباز کی شادی کا زمانہ اتنا اچھی طرح یاد نہیں ہوگا۔ میرا شہباز سے رشتہ طے ہوا تو ایک دنیا مجھ پہ رشک کرتی تھی۔ میں خود بھی خوش تھی کہ خوابوں کے نگر میں بسنے جا رہی تھی، لیکن یہ خواب کتنی جلدی ٹوٹا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ شادی کے بعد چند مہینوں میں ہی مجھ پہ شہباز کی کام چوری کا راز کھل گیا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے ہی سارا میری گود میں آ گئی۔ میری ایک قریبی سہیلی نے مجھے مشورہ دیا کہ ایسے نکھٹو بندے سے پیچھا چھڑا لو، لیکن میں سارا کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ میں اسے باپ کی محبت سے محروم کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے ابا کو دیکھا ہے نا کہ اماں کے لیے ہمیشہ کتنے سخت مزاج رہے، لیکن ہم بہنوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ان کا وجود کسی شجر سایہ دار کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ پھر بھلا میں اپنی بیٹی کو اس سائے سے کیسے محروم کرتی؟ اپنی معاشی برتری کے زوم میں شہباز سے علیحدگی اختیار کر لیتی تو یہ معاشرہ کب مجھے اور میری بیٹی کو سکون سے جینے دیتا؟ بے شمار ننگی باتیں سننے اور گندی نگاہوں کو سہنے سے بہترین میں نے یہی سمجھا کہ شہباز کی ایک خامی سے سمجھوتا کر لوں۔ وہ بے حسی کی حد تک نکمے ہیں، لیکن سارا سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میری معاشی برتری کے باعث انہیں میری بھی بہت سی باتیں ماننی پڑتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بے شک میں ایک مشکل زندگی تو گزار رہی ہوں، لیکن میں بہت سی عورتوں سے پھر بھی بہتر ہوں۔ میں تمہیں اپنی ماسی کے بارے میں بتاؤں، اس عورت کے 7 بچے ہیں۔ صبح سے شام تک محنت کر کے وہ بچوں سمیت اپنے نکھٹو میاں کا پیٹ پالتی ہے، اور اس پر بھی ہر دوسرے تیسرے دن شوہر سے خوب مار کھا کر آتی ہے۔ اتنی قابل رحم عورت کو دیکھ کر میرے اندر 1000 بار جذبہ شکر ابھرتا ہے۔ شہباز نے کبھی مجھ سے اس قسم کی بدسلوکی نہیں کی۔ میں اپنے گھر کی حکمران ہوں اور سارے فیصلے خود کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک سمجھوتا ضرور کیا ہے، لیکن باقی ہر طرف سے سکون میں ہوں، اور مجھے یہ سودا اس لیے برا نہیں لگتا کہ ہر عورت کو کوئی نہ کوئی سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اپنی پوری داستان حیات کو مختصر الفاظ میں سنا کر وہ خاموش ہوئیں تو ان کے چہرے پر وہی ہمیشہ والا نرم و ملائم تاثر تھا۔ تو پھر کیا آپ کے خیال میں مجھے جمشید سے شادی کا سمجھوتا کر لینا چاہیے؟ ان کے چہرے پہ نظریں ٹکائے میں نے ان سے پوچھا۔ یہ سوال تمہیں میرے بجائے خود سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف تم طے کر سکتی ہو کہ تم کس چیز پہ سمجھوتا کر سکتی ہو اور کس پہ نہیں۔ ہاں، فیصلہ کرتے وقت کسی قسم کے احساس کمتری یا محرومی کو خود پہ حاوی مت ہونے دینا، کیونکہ اس قسم کے دباؤ میں تم سے کوئی درست فیصلہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اپنے باوقار انداز میں 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے انہوں نے مجھے مشورے سے نوازا۔ بہت شکریہ میری پیاری آپا۔ میں ایک بار پھر ان کے گلے سے لگ گئی۔ آپ نے میری بہت مدد کی۔ آپ کے مشورے کی روشنی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال میں شادی وغیرہ کے جھنجھٹ میں پڑنے کی بجائے اپنی تعلیم پہ توجہ دوں اور اپنا مستقبل سنواروں، کیونکہ ایک بے حیثیت انسان کے فیصلے بھی بے حیثیت اور ناپختہ ہوتے ہیں۔ میں اپنی کم مائگی کے احساس کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس صورت میں یہ ایک ایسا سمجھوتا ہوگا جس میں مجھے اپنی ذات کی یکسر نفی کرنی پڑے گی، اور میں ساری زندگی اس سمجھوتے کا بوجھ اپنے دل و دماغ پہ لیے ایک ایسی زندگی گزاروں گی جس کا نتیجہ احساس کمتری اور چڑچڑے پن کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسروں کے تجربات سے میں نے جو سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک زندگی سمجھوتے کا نام ہے، لیکن انسان کو زندگی میں وہی سمجھوتے کرنے چاہیے جن سے اس کی عزت نفس برقرار رہے۔ آج میں ایک بالکل بے حیثیت لڑکی ہوں، اور میرے پاس اپنی کم شکلی کے
احساس کمتری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں زندگی کی جنگ کو بغیر ہتھیاروں کے لڑنے کی بے وقوفی نہیں کر سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے چند سال کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی شخصیت میں مزید کچھ خوبیاں تو پیدا کر سکوں کہ مجھے لگے کہ میرا ساتھ بھی کسی کے لیے مفید ہے اور کوئی میرا خواہش مند ہے، پھر چاہے وہ شخص جمشید ہو یا اس جیسا کوئی اور، مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مجھے یہ نہیں جتائے گا وہ کہ میں بالکل ہی بے اوقات تھی اور مجھے اپنانے والے نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے۔ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز عزت اور وقار سے کرنا چاہتی ہوں تاکہ آگے بھی عزت و وقار سے زندہ رہ سکوں۔ میں نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تو شگوفہ نے بے اختیار ہی میرا ماتھا چوم لیا اور پیار سے بولی، میری چھوٹی سی گڑیا کب اتنی بڑی ہو گئی کہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی؟ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، لیکن میں تمہارے خیالات سے 100% متفق ہوں اور خوش ہوں کہ تمہاری سوچ کافی میچور ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اماں ابا کو بھی قائل کر کے چھوڑوں گی۔ تم اطمینان سے اپنی فیوچر پلاننگ کرو اور پوری دل جمعی سے زندگی کی جنگ لڑنے کی تیاری کرو۔ میں اس جنگ میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گی۔ اور آپا کی اس یقین دہانی نے میرے اندر ڈھیروں ڈھیر اطمینان اتار دیا اور میں خود سے عہد کرنے لگی کہ کسی بھی قسم کے تساہل کا مظاہرہ کیے بغیر اپنی پوری قوت سے یہ جنگ لڑوں گی کہ باعزت زندگی گزارنے کی یہی ایک راہ ہے۔ سمجھوتے تو عورت کو کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن باوقار پوزیشن میں کیے سمجھوتے اور احساس کمتری کے ساتھ کیے گئے سمجھوتے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ اپنا وقار قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ شاید میرا مزاج ہی ایسا ہے، لیکن میری یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط؟